ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید ان ظالمین میں تھوڑی سی عقل آ چکی ہے اور شاید یہ واقعی پاکستان کے لیے سدھرنے کو بدلنے کو تیار ہے، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لیتے۔ شروعات کرتی ہوں وزیر اعظم عمران خان کی حالت سے۔ اگر آپ کو یاد ہے مارچ 2022 میں جب خان صاحب کے خلاف اور ان کی حکومت کے خلاف ان کو یہ سزا ملی کہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس کا ووٹ اس کی اپلیکیشن دائر کر دی گئی اسمبلی میں، جو ان سے بدلہ لیا گیا ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کا کہ وہ ایران سے اور افغانستان سے نہ کوئی جنگ چاہتے ہیں نہ اپنی سرزمین استعمال ہونے دیں گے کسی بھی ملک کے خلاف، اس کی سزا جب سب کو پتہ چل گیا، عمران خان نے سائفر اس کی کاپی اڑائی اسٹیج پہ، اور جو اس کا مذاق اڑا اس سائفر کا کہ جی ہوائی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے جرنلسٹ نام نہاد لوگوں نے کہا کہ کون سا سائفر، کیسا سائفر؟ وہ تو شکر الحمدللہ اس ٹائم جو امبیسڈر تھے ہمارے واشنگٹن ڈی سی میں، ان کو اللہ نے زندگی دی اور انہوں نے ہمت کی، انہوں نے پوچھوایا باقاعدہ فارن آفس میں کہ مجھے تو 4-5 ہفتے ہو چکے ہیں سائفر بھیجے ہوئے، وہ سائفر کدھر گیا؟ اور پھر وہاں سے بات سٹارٹ ہوئی۔ خان صاحب نے مارچ 2022 میں بات کہی تھی کہ مجھے تو یہ لوگ ہٹا دیں گے، جنرل باجوہ اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن جس کو اکثر لوگ جینیسائڈ جو کہتے ہیں، اس کو تو آپ وقتی فائدہ پہنچا دیں گے، ان کی بادشاہتیں تھوڑی دیر تو قائم رہیں گے، لیکن میرا پاکستان برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور تو ایک سیاسی پریس کانفرنس ہے، بٹ میں ایک غیر سیاسی بات کہہ دوں، اگر اس کمرے میں کوئی ایسا بندہ ہے آج تو میرا آپ کو سلام ہے۔ کس چیز پہ؟ پیٹرول کے پیسے آپ کے پورے ہو رہے ہیں مہینے کے؟ گیس کے پیسے پورے ہو رہے ہیں؟ گیس ہے بھی آپ کے گھروں میں کہ نہیں؟ خیبر پختونخوا سے معدنیات اور گیس جو جاتی ہے پورے پاکستان میں 18 ترمیم کے باوجود گیس ابھی نہیں ہے، اور مزے کی بات ہے کہ جو قطریوں سے ان لوگوں نے اگریمنٹ کیا ہوا تھا اس کے تحت جو خیبر پختونخوا میں ہے بھی قدرتی گیس، اس کی ایکسپلوریشن بھی بند ہے کتنے سالوں سے۔ وہ تو جب آبنائے ہرمز بند ہو گیا دے ریئلائز کہ ہم اپنی عوام کے ساتھ کار کر رہے ہیں اور تھوڑی سی ایکسپلوریشن زیادہ ہو گئی۔ تو کم بیک ٹو اوریجنل پوائنٹ، اس کمرے میں جو بیٹھا ہے اور جس کے پاس اتنی وساطت ہے کہ بچوں کو اسکولوں میں بھی بھیجیں، ایک جس کی بات نہیں کری، نارمل اسکول کی بات کریں، ہسپتال کے بل پورے کر سکتا ہے، اسکول کے بل پورے کر سکتا ہے، بچوں کے لیے رہن سہن کر سکتا ہے، حج اور عمرہ تو دور کی بات ہے، گھر میں شادیاں کروا سکتا ہو، 3 وقت کا کھانا کھا سکتا ہو، تو آپ کو میرا سلوٹ۔ یہی چیز خان صاحب نے 4 سال پہلے کہی تھی۔ دوسری بات، عمران خان آج جیل میں کیوں بیٹھے؟ نواز شریف لندن میں کیوں بیٹھا ہے؟ زرداری پریزیڈنسی میں کیوں بیٹھا ہے؟ شہباز کیوں پرائم منسٹر؟ سمپل ریزن، سب نے ڈیل کر لی، حالات کے مد نظر سختیاں دیکھتے ہوئے، تکلیفیں دیکھتے ہوئے۔ مریم نواز کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، وہ ندیم مالک ہے کہ ندیم مالک ہے، ان کی شو پہ کہتی ہے کہ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بننا یہ جو رستے ہیں مجھے آسانی سے آتے، اس میں لوگوں کے پیر پڑنے ہوتے ہیں، وہ طریقے مجھے اچھی طرح آتے ہیں، اور وہ طریقے سب نے آزما لیے۔ کوئی کہتا ہے ڈگی والا وزیر اعظم، کوئی کہتا ہے ہاتھ جوڑنے والا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ، ان سب کے ڈبے آپ کے ووٹوں سے نہیں بھرے گئے۔ 8 فروری 2024 کو صبح کو 9 فروری کو جو ان کے ڈبے بھرے گئے وہ بھرے گئے اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے۔ اس کی سزا آج بھی عمران خان کھا رہے ہیں۔ کس چیز کی سزا؟ چکئی صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جو حلالی ہے، وطن دوست تھا، اس نے ثبوت دیا، لنگر خانے کھلے تھے، بے شک پیسے اس کے سیلانی دے رہا تھا، یہ پناہ گاہیں کھلی تھی، یہ بسٹ کے پیسے لوگوں کو مل رہے تھے، تباہی پھیر دی ان لوگوں نے پاکستان میں۔ 12 ارب روپے میں مریم نواز صاحب اپنی جہاز خریدتی ہیں، آپ کا پورا پی آئی اے 10 ارب روپے میں بک گیا، کیونکہ ان کے بیٹے نے ہانی مون پہ جانا ہوتا ہے۔ آپ کے بیٹے تو اسکول نہ جائیں، ان کے بیٹے تو ہانی مونس پہ چلے جائیں۔ مجھ پہ ابھی بھی مظفر صاحب بیٹھے ہیں، مجھے پہ کر کے کافی کیس چل رہے ہیں کہ آپ یہ باتیں کرتی کیوں ہیں؟ میں اس لیے بات کرتی ہوں کہ چھوٹا سا بچہ بھی جو پیدا ہوتا ہے ساری دنیا میں، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، وہ اپنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ فکر ہو جائے ہم جیسے لوگوں کو کہ جی مر جائیں گے سچ بول کے، تو ایسی زندگی کا فائدہ کیا؟ ہر بندہ نہیں بول سکتا، آپ کی ڈیوٹی ہے رپورٹ کرنا، میری ڈیوٹی ہے بولنا۔ نیکسٹ ایشو، میرے علاقے کی تو یہ بدقسمتی ہے کہ یہ اٹ از رچ وتھ منرلس، نیفرائٹ، کرومائٹ، کوئلہ، گیس۔ اچھا جس دن یہ بڑے بڑے صاحبات آتے ہیں نا، بڑی بڑی گاڑیوں میں اسلام آباد سے تیل ڈھونڈنے کے لیے، گیس ڈھونڈنے کے لیے، کوئلہ ڈھونڈنے کے لیے، اس دن کوئی دہشت گرد نہیں ہوتا، ان کو پہلے سے نوٹس دیا جاتا ہے کہ صاحبان آ رہے ہیں، آپ ذرا غائب ہو جائیں، بینیفیکٹرز آپ کے آ رہے ہیں، مالکان آپ کے آ رہے ہیں، اور پھر سویلینس کو پولیس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچے کے ڈاکوؤں نے کل ایک بچی کو اغوا کیا ہے، سنا ہوگا آپ نے، مجھے نہیں پتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا، محسن نقوی کا، یہ کیا ہے، یہ جو نقوی منسٹر ڈیفینس کا خواجہ آصف، ان کا یہی کام ہے کہ خواتین کے پیچھے بھاگو، عمران خان کے پیچھے بھاگو، عمران خان کے ورکر کے پیچھے بھاگو، عمران خان کی بیوی کو بند کر دو، اس کے بھانجے کو بند کر دو، عمران خان کو بند کر دو، ڈاکٹر یاسمین راشد کو بند کر دو، لطیف چترالی ہمارے چترال کے بیچارہ MLA، ایک سیلف میڈ آدمی، اس کو بند کر دو، صاحبزادہ حامد رضا، اس کے والد کو شہید کیا، ان کے پیچھے سارا دن بھاگتے رہتے ہیں۔ ہمارے فونز ہیک، ہمارے میسیجز ہیک، ہمارے گھروں پہ لوگ آتے ہیں۔ 9 مئی کی رات کو میں اسلام آباد میں اپنے اپارٹمنٹ پہ گئی تو باہر چھت پہ ہمارے بھائی لوگ بھی کھڑے تھے، نظر بھی آ رہا تھا۔ میں کیا کہتی، میں کہاں جاتی؟ جب میرے گھر تک پہنچ گئے ہو میں کہاں بھاگوں گی؟ میرے دیکھی پاکستان۔ پرسوں 2 بچے شہید ہو گئے، باجوڑ میں ایک زخمی ہو گیا، ڈرون اٹیک ہوا ہے۔ بھائی اگر آپ نے اتنے ہی نکمے لوگ رکھے ہوئے کہ ان کو اسکول جاتے ہوئے بچے کے بیگ میں اور دہشت گرد کے بیگ میں فرق نہیں پتا، تو ہمیں نوکری دے دو۔ میں تو پہلے ہی کہا تھا، منظور پشتین نے تمام پختونخوا کی پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا تھا، آپ کو یاد ہے امن جرگہ 2024 کا؟ اس امن جرگے میں اس نے کیا پروپوزل دی تھی کہ 3 مہینے تمام سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں، پشتون لشکر بنائیں، پختون لشکر مرتبہ، ایک دہشت گرد صوبے میں نہیں رہے گا، ہم مریں گے نا، یہی ہوگا، تو ہم تو ویسے بھی مر رہے ہیں، لیکن دہشت گرد نہیں نظر آئے گا، ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، ہمیں آپ اجازت دیں، ہم آئین اور قانون کو پھاڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔
وہ ہے نا کہ ایک منسٹر کہ آئین کی کتاب ایک ہاتھ میں پکڑی تھی دوسرے ہاتھ سے گندا اشارہ کرا تھا. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہم نے قرآن پہ قسم کھائی ہے, اس آئین پہ قسم کھائی ہے. عمران خان نے ہمیں جیل میں بار بار کہا, جب میں پہلی دفعہ خان صاحب سے ملی تھی اکتوبر 2024 میں, فروری 2024 میں, انہوں نے یہی کہا تھا, میرے شہداء, میری پولیس, میرا پاکستان. ہم حیران تھے. میری فوج. ہم نے کہا سر وہ تو ہمیں مار مار کے تھک گئے, اور آپ کہہ رہے میرے لوگ ہیں. سچ نہیں, ادارے میرے, فوجی میرے. میں ایک گندے انڈیویجول کی بات نہیں کر سکتا جو بکتا ہے. کوئی بھی مجھے میری فوج کو دور نہیں کر سکتا. 4 اکتوبر ہم پہ ہوا, 26 نومبر ہم پہ ہوا. آج تک آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کے کسی ورکر نے واپس ہاتھ اٹھایا منگل والے دن. خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ واحد 45 والا وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی صاحب, جن کی تیران میں بمباری کر کے لوگوں کو بیڑا کر دیا, وہ جا رہے تھے اڈیالہ خان سے ملنے, رستے میں روک دی. 3 ورکرس پہ گولیاں ربر بلٹس چلائیں, ان کو لہو لہان کر دیا اس الحجہ میں, اور پھر جھوٹ بولتے کہ گولی نہیں ماری. کتنے جھوٹ بولو گے؟ یہی ہم نے فیصلہ